हाँ तो स्टूडेंट, आज का हमारा टॉपिक है हज़रत मोहम्मद एंड एम्बॉडीमेंट ऑफ जस्टिस। जैसे कि हम लोग पहले ये सब पढ़ चुके हैं, तो आज हम इसको रिवाइज करते हैं। तो शुरू करते हैं। जिस तरह टॉपिक से वाज़ेह होता है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुजस्सिम इंसाफ, कि अगर अल्लाह ताला ने इंसाफ करने के लिए किसी शख्स को भेजा या इंसाफ को किसी शख्स के जिस्म में पिरोया, तो वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। शुरू करते हैं जी। हज़रत मोहम्मद लाइफ इज़ अ परफेक्ट मॉडल। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी परफेक्ट मुकम्मल मॉडल नमूना है, एंड एग्जाम्पल और मिसाल है फॉर द पीपल, उन लोगों के लिए हु वांट टू अटेन गुडनेस, जो हासिल करना चाहते हैं। अटेन का मतलब है हासिल करना, गुडनेस भलाई, अच्छाई, जो अपने आप को बेहतर करना चाहते हैं। पाइटी, जो नेकी हासिल करना चाहते हैं। एंड सक्सेस, और कामयाबी हासिल करना चाहते हैं इन देयर इंडिविजुअल एज वेल एज सोशल लाइफ, चाहे उनकी वो समाजी ज़िंदगी हो या फिर उनकी इनफरादी ज़िंदगी हो। मतलब ये कि जैसे कि हम एक मुआशरे में उठते बैठते हैं, ठीक है, उस लिहाज से भी हमने इस्लाम के मुताबिक चलना है, इंसाफ के मुताबिक चलना है। और अगर हम अकेले रहते हैं, ख्वाह हम किसी घर में हैं, ख्वाह हम किसी एक जगह में बैठे हुए हैं, तब भी हमने इस्लाम के मुताबिक, इंसाफ के मुताबिक ही रहना है। तो उन सब के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी एक मुकम्मल नमूना और मिसाल है। नेक्स्ट है जी, पीपल कैन सीक लाइट, कि लोग हासिल कर सकते हैं लाइट, नूर को कहते हैं, हिदायत को कहते हैं, फ्रॉम द मैसेज, पैगाम से, जो पैगाम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया उससे हम हिदायत हासिल कर सकते हैं। एंड गाइडेंस, और रहनुमाई हासिल कर सकते हैं फ्रॉम हिज लाइफ, उनकी ज़िंदगी से। तो जो रहनुमाई है वो हमें उनकी ज़िंदगी से मिलेगी, जो हिदायत है वो हमें उनके पैगाम से मिलेगी, उनके मैसेज से मिलेगी। टू अचीव परफेक्शन, ताकि हम कमाल हासिल कर सकें, अपनी ज़िंदगी को मुकम्मल कर सकें। इन द मॉरल, स्पिरिचुअल एंड सोशल एरियाज ऑफ लाइफ, अपनी ज़िंदगी के इखलाकी, रूहानी और समाजी शोबाजात में ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के। ही हैज़ सेट अ वेरी नोबल आइडियल्स, उन्होंने आला अरफा नमूने कायम किए थ्रू हिज प्रैक्टिकल एग्जाम्पल, अपने अमली मुजाहिरे से, अपने अमली मुजाहिरे से। फॉर ऑल मैन काइंड, तमाम इंसानियत के लिए, कि जो हज़रत आदम से लेके आगे जब तक क़यामत नहीं आती तब तक के लिए उन्होंने आला अरफा नमूने कायम किए हैं। ठीक है जी। टू फॉलो, ताकि हम रहनुमाई हासिल कर सकें इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के हर शोबे में। ठीक है जी, ये हमारा पहला एक पैराग्राफ खत्म हुआ। दूसरा पैराग्राफ हम देखते हैं। हज़रत मोहम्मद प्रैक्टिकली प्रूव्ड, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमली तौर पर जाहिर किया, प्रैक्टिकली अमली तौर पर, दैट नो वन कुड बी मोर जस्ट, कि कोई भी ज़्यादा मुनसिफ नहीं हो सकता, एंड इक्विटेबल, और अदल करने वाला आदिल नहीं हो सकता, देन द रसूल ऑफ अल्लाह अलमाइटी, अल्लाह ताला के रसूल के सिवा या अलावा, कि दुनिया में जितने भी इंसाफ करने वाले हैं, जितने भी अदल करने वाले हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दर्जा उन सब में सबसे आला है, सबसे ऊंचा है। ठीक है जी। एज अ यंग ट्रेडर, एक नौजवान ताजिर होने के नाते, ट्रेडर जो तिजारत करते हैं, ही अर्न द गुड रेपुटेशन, उन्होंने काफ़ी अच्छी शोहरत हासिल की। शोहरत किस चीज़ की थी जी? ऑफ बीइंग ऑनेस्ट, दयानतदार होने का, फेयर, खरा होने का, एंड जस्ट, और साफ सुथरा होने का। बिजनेसमैन, कारोबारी, ठीक है जी, कि वो कारोबारी थे। किस किस्म के कारोबारी थे? इंसाफ करने वाले थे, अपने लेन देन में खरे थे, और लोगों से उनकी जो लेन देन होती थी वो हमेशा क्या होती थी? ईमानदाराना होती थी, ईमानदारी के साथ लेन देन किया करते थे। He always had fair and just dealings, कि लोगों के साथ उनका जो लेन देन था, डीलिंग लेन देन को कहते हैं, वो खरा था और इंसाफ वाला था। विद ऑल पीपल, तमाम तर लोगों के साथ, चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो जो भी हो। When the Kaaba was being constructed, जब खाना काबा की तामीर हो रही थी, there arose a dispute, तो वहाँ एक तनाज़ा खड़ा हो गया। Among the people, लोगों के माबैन, regarding the black stone, हजर अस्वद को लेकर। हजर अस्वद दुनिया का वाहिद पत्थर है जो जन्नत से उतारा गया।
ٹھیک ہے جی. تو اس کی تنصیب تھی کہاں پہ اس کو رکھا جائے, کہاں پہ اس کو صحیح طریقے سے نصب کیا جائے. تو اس وجہ سے ان کے اندر ایک جھگڑا پیدا ہو گیا. ہی ڈیوائزڈ, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تجویز کیا دا موسٹ اکویٹیبل پلان, ایک بہترین منصوبہ فار دا سیٹنگ, تنصیب کے لیے, نصب کرنے کے لیے, آف دا بلیک اسٹون, حجر اسود کو. دس پلیزڈ ایوری ون, اس نے تمام لوگوں کو خوش کر دیا. اینڈ سیو دیم فرام اے ٹرائبل کانفلکٹ, اور ان کو ایک قبائلی جنگ سے بچا لیا. ٹھیک ہے جی. تو قبائل کی جو جنگ ہوتی ہے وہ جب تک ایک دوسرے کے بندے پورے مار نہیں لیتے, خاندان کا خاندان ختم نہیں کر لیتے, تب تک وہ چلتی رہتی ہے. ٹھیک ہے جی. نیکسٹ پیراگراف ہے ہمارا پیراگراف نمبر 3. ایز ہیڈ آف دا اسٹیٹ آف مدینہ, مدینہ کی ریاست کے سربراہ کے ناطے, ہی ڈیسائیڈڈ, وہ فیصلہ کیا کرتے تھے, آل کیسز, تمام تر معاملات کا, آن میرٹ, استحقاق پر. ٹھیک ہے. استحقاق ہمارا ایک میرٹ جو ہے وہ ایک لائن ہوتی ہے کہ جس کو عبور کرنے کے بعد ہی ہم کچھ حاصل کرنے کے قابل بن سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. استحقاق پر فیصلے کیا کرتے تھے, ود جسٹس, عدل کے ساتھ, اینڈ ایکویٹی, اور انصاف کے ساتھ. ٹھیک ہے. ارسپیکٹو, بالا تر ہو کر, کلر, رنگ سے, کریڈ, عقیدہ سے, اور ریس یا پھر نسل سے, کہ وہ رنگ, نسل اور عقیدے کی پرواہ کیے بغیر ہر چیز یا ہر معاملے کا فیصلہ جو ہے وہ میرٹ پر کیا کرتے تھے, استحقاق پر کیا کرتے تھے. ونس اے قریش وومن واز فاؤنڈ گلٹی, ایک دفعہ قریش کی ایک خاتون مجرم ٹھہری, آف اسٹیلنگ, چوری کی. سم پیپل وانٹیڈ ٹو سیو ہر, کچھ لوگ اسے بچانا چاہتے تھے, فرام پنشمنٹ, سزا سے, ان آرڈر ٹو پروٹیکٹ دا آنر, تاکہ وہ حفاظت کر سکیں, آنر, وقار کی, عزت کی, آف دا فیملی آف دا قریش, قریش کے خاندان کی. دے آسکڈ, حضرت اسامہ بن زید, انہوں نے اسامہ بن زید سے کہا, ٹو انٹرسیڈ, کہ وہ معافی کی درخواست کریں, آن ہر بہاف, ان کے لیے یا اس عورت کے لیے. حضرت اسامہ ریکویسٹڈ دا رسول, حضرت اسامہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی, درخواست کی, ٹو فارگیو ہر, کہ اس لڑکی کو, اس عورت کو معاف کر دیا جائے. دا رسول ویری فیوریسلی, فیوریسلی کہتے ہیں غضبناک ہو کر, انتہائی غصے کی حالت میں آ کر, سیڈ, کہتے ہیں, بنی اسرائیل واز روینڈ, کہ اسرائیل والے, بنی اسرائیل جو ہیں ان کو تباہ و برباد کیا گیا, بیکاز آف دس, اسی وجہ سے. دے اپلائڈ لا ٹو دا پور اینڈ فارگیو دا رچ, کہ وہ قانون کا اطلاق کرتے تھے صرف غریبوں پر, اور امیروں کو وہ معاف کر دیا کرتے تھے, بخش دیا کرتے تھے. یہ ہمارے آج کے پیراگراف ہیں جی. کل پھر انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر سے کنٹینیو کریں گے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ ہم نے پہلے انگلش اے کو ریوائز کیا ہے, اب ہم تھوڑا ریوائز کرتے ہیں انگلش بی میں نیریشنز کو. ٹھیک ہے. تو جس طرح آپ کو پتا ہے کہ نیریشن میں ٹوٹل ہم نے کرنی ہوتی ہے 4 تبدیلیاں. اس میں سب سے پہلے تبدیلی ہوتی ہے رپورٹنگ ورب کی, دوسری تبدیلی ہم کاماز کو تبدیل کرتے ہیں, تھرڈ نمبر پہ ہم پروناؤنس کو تبدیل کرتے ہیں, اور فورتھ نمبر پہ ہم کرتے ہیں ٹینسز کی تبدیلی یا گرامر کی, جس کو ہم تبدیلی کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. تو سب سے پہلے رپورٹنگ ورب جو ہے ہمارے پاس سے یا سیڈ ہوتا ہے, اس کو ہم اپنے سینٹینسز کی, جو ٹینسز کی جو جنرل ہوتی ہے ہمارے پاس, امپیریٹو سینٹینسز ہیں, انٹروگیٹو ہیں, ٹھیک ہے, آبجیکٹو ہیں, اور assertive ہیں, انہی کے مطابق ہم ان کو چینج کرتے ہیں. اگر ہمارے پاس امپیریٹو ہوگا تو سے کو ہم آرڈر, ریکویسٹ یا پھر ایڈوائز میں تبدیل کرتے ہیں. انٹروگیٹو ہے تو انٹروگیٹو کے لیے آسک یا انکوائر استعمال کرتے ہیں. اسی طرح آپٹیٹو ہے, تو آپٹیٹو میں اگر ہم نے کسی کو دعا دینی ہے تو ہم وہاں پہ پرے یوز کرتے ہیں. اگر ہم نے کسی کو بد دعا دینی ہے تو ہم وہاں پہ کرس یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے جی. assertive sentences میں ہم سے کو چینج کر دیتے ہیں ٹیل یا ٹولڈ میں. ٹھیک ہے جی. ٹیل یا ٹولڈ میں. اس کے بعد یہ ہماری تبدیلی ہے رپورٹنگ ورب کی. اس کے بعد آ جاتے ہیں کاماز پہ, ہلکی سی ریویو کر لیتے ہیں کہ assertive sentences میں ہم کاماز کو that سے ہی کیا کر دیتے ہیں, ریپلیس کر دیتے ہیں. جو ہمارے پاس انٹروگیٹو ہوتے ہیں وہاں پہ ہم if کا استعمال کرتے ہیں. جو ہمارے پاس سینٹینسز ہوتے ہیں امپیریٹو, جن میں ہمیں کسی بات کا حکم دیا جاتا ہے, تو وہاں پہ ہم کاماز کو ٹو کے ساتھ ختم کر دیتے ہیں, اور اس کے ساتھ ہم یوز کرتے ہیں موسٹلی ورب کی فرسٹ فارم, جس کو ہم انفینیٹیو بھی بولتے ہیں. ٹھیک ہے. ادروائز جو ہمارے پاس دوسرے سینٹینسز ہوتے ہیں جیسے کہ آپٹیٹو ہو گئے, ایکسکلیمیٹو ہو گئے, تو
تو وہاں پہ ہم کاماز کو ختم کرنے کے لیے دیٹ کا استعمال کرتے ہیں. سو تھرڈ ہمارے پاس جو تبدیلی ہے وہ ہے پروناؤنس کی تبدیلی. پروناؤنس کو تبدیل کرنے کے لیے کاماز کے اندر جو ہمارے پاس فرسٹ پرسن ہوتا ہے اس کو ہم چینج کرتے ہیں باہر میں موجود سبجیکٹ کے ساتھ, اور جو ہمارے پاس سیکنڈ پرسن ہوتا ہے سیکنڈ پرسن کو ہم چینج کرتے ہیں باہر موجود آبجیکٹ کے ساتھ. فرض کریں اگر ہمارے پاس آبجیکٹ نہیں ہے تو ہم اس کو کیا سپوز کر لیتے ہیں کہ ہمارا آبجیکٹ می ہے, اور ہم اسی کے لحاظ سے پھر اپنے پروناؤنس کی تبدیلی کیا کرتے ہیں. تھرڈ پرسن جو کہ ہوتے ہیں وہ یہاں پہ سینٹینس میں تبدیل نہیں ہوتے, اسی لیے ہم نے ان کے ساتھ لکھ دیا کہ نو چینج. ٹھیک ہو گیا. نمبر 4 پہ آ جاتے ہیں ٹینسز کی تبدیلی ہے کہ کاماز کے باہر اگر ہمارے پاس پاسٹ انڈیفینٹ ٹینس ہوگا مینس کہ سیکنڈ فارم آف ورب ہوگی, ٹھیک ہے, تو ہم اندر ٹینسز کی تبدیلی کریں گے. اگر ہمارے پاس سیکنڈ فارم آف ورب نہیں ہے, سیڈ نہیں ہے, تو ہم ادروائز کوئی بھی تبدیلی نہیں کریں گے, ہم نے وہ چیزیں ویسے کی ویسے ہی لکھ دینی ہے. پھر ہمارے پاس جو یونیورسل ٹروتھس ہوتے ہیں ان کو ہم نے ایز اٹ از ریکارڈ کرنا ہے, کیونکہ اگر ہم ذکر کرتے ہیں کہ اللہ ایک ہے, اللہ از ون, تو وہ جب سے ہیں اور تا قیامت تک, جب تک دنیا ختم نہیں ہوتی, جب تک یہ کائنات ختم نہیں ہوتی, اللہ تعالیٰ نے ایک ہی رہنا ہے. سو ہم اس میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکتے. جیسے کہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ زمین جو ہے وہ سورج کے گرد گردش کرتی ہے, تو یہ ازل سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے اور تا قیامت یہ چیز چلتی ہی رہے گی. قیامت میں بھی ہم نے ختم ہو جانا ہے, لیکن ان چیزوں نے اپنا راستہ وہی رکھنا ہے, اپنے مدار پہ چلتے رہنا ہے. تو یہ تھی ہماری ڈبلین ٹینسز کی. تو کل سے ہم پھر ان کو انشاءاللہ ترتیب سے پڑھیں گے کہ جو ہمارے پاس جینرز ہیں, جو ہمارے پاس کائنڈز ہیں ٹینسز کی, انہی کے مطابق ہم ان کو لے کے ساتھ چلیں گے اور ساتھ ساتھ ریوائز بھی کیا کریں گے. ٹھیک ہے, تو انشاءاللہ کل ملاقات ہوتی ہے.